بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد وعلى آله तिलावत कलाम पाक से मजलिस रज़ा का आगाज़ हो चुका। हदीस किस्सा की तिलावत की जा रही है। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि पंडाल में तशरीफ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा।
عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا سعادة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وفاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن نكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك والحسن علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ولسان ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم
وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مطرية ولا أرضا مطرية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القسام. فقال النبي جبرائيل يا رب من تحت القسام؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرب السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا برقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذر لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت القسام. فقال يا أمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الآن وفيه جمع من شيعتنا ومهمينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا الله فزنا وفاد شيعتنا وربه وقابا السلام. اللهم صل على محمد وعلى الفرق کریم اللہ اپنی رحمت واسع سے حدیث کے ساتھ تلاوت کلام کا مالک ابھی شروع ہوئی ہے مجلس آخر تک حضرت مالک اللہ صاحب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مالک اللہ اس کا ثواب قوی سید اجوال کے ساتھ کے والد مرحوم اور دیگر تمام اس خاندان کے مرحومین کے نام آیا ان کے درجات بلند فرما. قبروں پر اپنی
برحمتک نزول فرما مالک اللہ شہدائے کربلا کے ساتھ معشوق فرما عالم نجی میں جگہ نصیب فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام چودھری سعید اقبال مدر صاحب رضی بھائیوں کی مالک اللہ زندگی دراز فرمائے گھروں پر اپنی رحمتک نزول فرما تمام رجل برادران مالک اللہ ان کی حفاظت فرمائے گھروں کی حفاظت فرما میں اپنے ساتھ اس کا محتاج نہ فرما میں خلانے سے نصیب نصیب فرما مالک اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہم صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد و آل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد خداوند متعال اپنے محبوب کی زبانی ارشاد فرماتا ہے کہ انا وعلی من نور واحد میں اور علی ایک ہی نور کا حصہ ہیں میں اور علی ایک ہی نور کا حصہ ہے یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت مقام مرتبہ جہاں خداوند متعال نے بہت سارا بیان فرمایا کلام مجید میں 300 سے زیادہ تقریباً آیات ہیں جو مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت اتحاد کی شان میں نازل ہوئے رسول پاک کا یہ فرمانا کہ میں اور علی ایک ہی نور کے حصہ ہیں ایک ہی نور سے ہیں یقیناً یہ دین اسلام محبوب خدا نے پہنچایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے بارہا مقام پر یہ تعارف بھی فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا اس وقت سے لے کر آج تک یہی سلسلہ جاری ہے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ یہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا جو رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا یعنی جو سوار ہو جائے گا جنت تو اس کا مقدر بن جائے گی اور جو سوار نہیں ہوگا جہنم اس کا لیے عذاب کا باعث بنے گی یقیناً اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا اس فرمانے کے بعد احباب نے بہت سارے سوالات اٹھائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کشتی سے انسان رہ جائے گا تو جہنم کی طرف چلا جائے گا اللہ کے رسول نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی جسے روشنی چاہیے روشنی یہ تھوڑی ہے کہ کمرے میں اندھیرا ہے اور اس کے لیے روشنی چاہیے روشنی تھوڑی ہے کہ کہیں انسان اندھیرے میں گم ہے اور وہاں کے لیے روشنی چاہیے نا یہ ہدایت کی روشنی ہے یہ سیدھے راستے کی روشنی ہے یہ حق کے راستے کی روشنی ہے یہ صراط مستقیم کی روشنی ہے جو چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے اسے حسین کے ہدایت کے چراغ سے روشنی لینی پڑے گی اگر وہ ہدایت کے چراغ سے روشنی لے گا یعنی امام حسین علیہ السلام کا دامن تھامے گا تو پھر ہی جوانان جنت کے سرداروں کی رعیت بنے گا وگرنہ جوانان جنت کے سرداروں کی رعیت نہیں بن پائے حسین
ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی۔ یہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میری اہل بیت نجات کی کشتی، وہاں یہ بھی فرمایا کہ میرا حسین نجات کی کشتی، سارے اہل بیت کا بھی فرمایا اور حسین کا الگ سے فرمایا کہ حسین سفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہے۔ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ میرے اہل بیت پہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اہل بیت سے انکاری نظر آئیں گے، اہل بیت کو بھولتے ہوئے نظر آئیں گے، اہل بیت کو دور، اہل بیت علیہ السلام سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں اس لیے حسین کو ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی یہ قرار دے رہا ہوں کہ حسین کا خون ایسا رنگ لائے گا کہ محشر تک بس دو ہی چیزیں رہ جائیں گی، یا حسینی رہیں گے یا یزیدی رہیں گے۔ جو بھی حسین کی کشتی پہ سوار ہوتا جائے گا وہ حسینی بنتا جائے گا، اور جو حسین سے دور ہوتا جائے گا وہ یزیدی بنتا جائے گا۔ اب تو یہ شیعہ سنی کی بحث ہی نہیں ہے کہ کون شیعہ کون سنی ہے، کون فلاں کون فلاں۔ اب تو دو ہی رستے ہیں، یا حسینیت کا رستہ یا یزیدیت کا رستہ۔ انسان چاہے تو حسینیت کے رستے پہ چلے، چاہے تو یزیدیت کے رستے پہ۔ یقیناً جو حسین جیسا نواسہ رسول کی اطاعت کو چھوڑ دے، پھر یزید جیسی گندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جو حسین جیسی نعمت عظمیٰ کو چھوڑ دے تو یزید جیسی گندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، ہم لشکر یزید کی کثرت کے باوجود، ہم لشکر یزید کی کثرت کے باوجود شبیر کے قلیل سے لشکر کے ساتھ ہے۔ حرمل تو اپنی ماں کی نظر میں بھی گر گیا، دنیا کی مائیں آج سب علی اصغر کے ساتھ ہیں۔ دنیا کی مائیں، ہم لشکر یزید کی کثرت کے باوجود، جتنا بھی لشکر یزید آ جائے، جتنی کثرت آ جائے، جتنی کثرت آ جائے یزیدیوں کی، اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے دور ہے، جگہ جگہ پہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ، شہزادہ علی اصغر کے نام پہ سبیلیں لگ رہی ہیں کہ یزیدی اٹھے، اور وہ جو ہے سبیل روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سبیل لگا رہے ہیں ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم لشکر یزید کی کثرت کے باوجود شبیر کے قلیل سے لشکر کے ساتھ ہیں۔ تھوڑا زیادہ معیار حق نہیں ہوتا، تعداد جدھر زیادہ ہو وہ حق کا معیار نہیں ہوتا، قلیل ہو مگر حق پر وہی معیار ہوتا ہے۔ حرمل تو اپنی ماں کی نظر میں بھی گر گیا، دنیا کی مائیں آج سب علی اصغر کے ساتھ ہیں۔ یقیناً کثرت معیار نہیں ہے کہ فلاں کی تعداد اتنی ہے، فلاں کی تعداد اتنی ہے، فلاں اتنے ہیں، فلاں اتنا ہی، کثرت معیار نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری حضور کا سب سے سچا صحابی، جس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین نے ایسے شخص کو اٹھایا نہیں ہے، آسمان میں ایسے شخص پہ سایہ نہیں گیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، ابو ذر سے زیادہ سچا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین نے ایسے شخص کو اٹھایا ہے، آسمان نے ایسے شخص پر سایہ نہیں ہے۔ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اہل بیت تو کجا جن کے لیے آیت مباہلہ آئے وہ اہل بیت اتفاق۔ زمین نے ایسے شخص کو اٹھایا نہیں، آسمان نے ایسے شخص پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہے۔ وہی ابو ذر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر جب دیکھے
پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور علی ایک طرف جا رہا ہو تو دنیا کو چھوڑ دینا، علی اکیلے کے پیچھے چلے جانا، کیونکہ حق وہیں پہ ملے گا جہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حق وہیں پہ ہوگا جہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہ بات ختم ہو گئی، کثرت ہوگی، کثرت ہوگی تو حق ہوگا، اور قلت ہوگی وہ حق پر نہیں ہوگی نا۔ کربلا والوں نے یہ ثابت کر دیا تعداد اہمیت نہیں رکھتی، لشکر یزید کثیر تعداد میں تھا لیکن یہ 72 کی تعداد حق پر تھی، اس لیے تو جناب علی اکبر نے فرمایا تھا بابا جب ہم حق پر ہیں تو نہیں پرواہ کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر ہیں۔ یقیناً میرے بعد بہت بڑے بڑے خطیب ہیں جو انشاءاللہ کتابت کریں گے۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ ابو ذر پوری دنیا چھوڑ دیں، علی کو نہ چھوڑ۔ آج لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں اور فلاں، فلاں اور فلاں جو ہے یہ فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے۔ اللہ کے رسول جسے سچا کہیں وہ اور ہوتا ہے، زمانے والے جسے سچا کہیں وہ اور ہوتا ہے، پھر اللہ جنہیں سچا کہے وہ اور ہوتے ہیں، زمانہ جنہیں سچا بنائے وہ اور ہوتے ہیں، اللہ جنہیں امام اور ہادی بنائے وہ اور ہوتا ہے، اور دنیا والے جسے ووٹ دے کے چن کے یا سلیکٹ کر کے ہادی بنائے امام بنائے وہ اور ہوتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ وہی انجام دیتا ہے جو اللہ حکم فرماتا ہے، اور جو دنیا کا نمائندہ ہوتا ہے وہ وہی انجام دیتا ہے جو دنیا والے چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یزید جیسا فاسق فاجر پلید شخص تخت پہ آ جاتا ہے، اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان جہاد میں آ جاتے ہیں، اور ایسا مارکا ہوتا ہے، ایسا فتح کا نشان جو ہے وہ گاڑتے ہیں کہ رہتی دنیا تک آج بھی لوگ حسینیت کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یزیدیت کو مرد آباد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی ہر دور کے یزید پہ لعنت ہر باضمیر انسان جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے زمانے محبوب کے جانشین بنائے جنہیں ہم امام کہتے ہیں، 12 امام، معصوم امام۔ انسان اپنے اختیار میں، انسان ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی اچھے کی اطاعت کرے، اچھے کا کہنا مانے، جو بہتر ہو اس کا کہنا مانے، اس کی اطاعت کرے، اس کے راستے پر چلے جو بہت اچھا ہو، جو بہت ہر انسان اچھائی کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ کسی برے کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ہے اس کی اطاعت کرتے ہوئے نظر نہیں آتا، اس کا کہنا مانتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ اچھے کی اطاعت کرے۔ یقین جانیے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اچھا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جن کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ اور اس بات کو میں آگے بڑھاتا چلوں، انسان کے لیے اب ضروری ہے وہ چاہے تو دنیا کے بنائے ہوئے امام کا جو ہے وہ انتخاب کر لے، چاہے تو اللہ کے بنائے ہوئے امام کا انتخاب کر لے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، چاہے تو جوانان جنت کے سرداروں کی پیروی کر لے، چاہے تو کوئی کسی اور کی پیروی کر لے۔ ہمیشہ انسان اچھے کی جو ہے وہ اتباع کرتا ہے، اعلیٰ کی اتباع کرتا ہے، چاہے تو کسی کوفے کی قصائی کو امام بنا لے، چاہے تو رسول کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام بنا لے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ جہاں جہاں انسان گرنے پہ آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ انسان
میعاد تک پہنچا تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے جو بڑے بڑے امام ہیں، جو بڑے بڑے پیر ہیں، وہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کاش کہ میں یزید کے گھوڑوں کی جو گھوڑے کی وہ اتنی خوراک اعلیٰ ڈالتا تھا یزید ملعون، وہ اپنے گھوڑوں کو اور جو لد کرتے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں ان لد میں کیڑا ہوتا تاکہ اس لد کو جو ہے وہ کھا سکتا۔ یعنی یہ عجیب صورتحال ہے، کتابیں بھری بڑی ہیں۔ حقیقت یہ ہے انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو سعادت مند ٹھہرانے کے لیے رسول و آل رسول کی اتباع کر سکتا ہے۔ آج بھی اگر کسی کا احترام ہے تو اس سے پوری دھرتی پہ سب سے زیادہ اگر کسی کا احترام ہے تو وہ اللہ کے رسول کی آل کا احترام ہے، اللہ کی رسول کی آل کا احترام ہے۔ کسی کا خاندان اتنا شرف نہیں رکھتا، اتنی عزت نہیں رکھتا، اتنی عظمت نہیں رکھتا جتنا رسول کی آل کا جو ہے وہ عظمت ہے، عزت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی کہاں تک اپنے آپ کو لے جاتا ہے، لیکن آج کی اگر ان کی اولاد کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے تو کیا وہ خود کتنے اعلیٰ اور عرفہ خدا نے انہیں کیا اعلیٰ بنایا اور خدا نے انہیں یہ عظمت والا بنایا، اتنا عظمت والا کہ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کو ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی قرار دیا کہ کل کافی سارے یزید آئیں گے اور وہ اپنی اپنی کشتیاں بنائیں گے، لیکن بچے گا وہی، کامیاب وہی ہوگا جو حسین کی کشتی پہ سوار ہوگا، جو حسین کو اپنائے گا، جو حسین کو چاہے گا۔ یقیناً صلوات پڑھی بڑھو محمد و اہل بیت محمد۔ ہم سے بدناس تک قرآن کے پاروں کو سلام، ہم سے بدناس تک قرآن کے پاروں کو سلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تیرے روشن ستاروں کو سلام، 3 دن کے بھوکے پیاسے شاہ سواروں کو سلام، سید مظلوم تیرے جانثاروں کو سلام، جن کے دم سے ہے صدا اللہ اکبر کی صدا، جن کے دم سے ہے صدا اللہ اکبر کو صدا، کربلا کے انجری سجدہ گزاروں کو سلام، اکبر و عباس و قاسم سے وفاداروں کی خیر، اصغر و اول و محمد سے دلاروں کو سلام، اور تیری تقدیر پر دارین کی قسمت نثار، مسلم ابن اوسیہ تیرے ستاروں کو سلام، اے حبیب ابن مظاہر تیری جرت پہ فدا جان تیرے خون کے پرنور دھاروں کو سلام، ریت پہ بیٹھے پرسر شام غریباں ادجل خیموں کے بیچ، ریت پہ بیٹھے ہوئے ان سوگواروں کو سلام، جن کے دم سے یہ آزاد آ رہی ہے قیم افتخار، کربلا سے آج تک پرسہ داروں کو سلام۔ خداوند متعال ہماری ان عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ جمعہ کے بعد تقریباً 12:30 بجے کے بعد جو ہے وہ مجلس سے دوبارہ شروع ہوگی، اتنی دیر وقفہ ہے جمعہ کا، 12:30 جمعہ کی جماعت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ مجلس اذان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔